آج میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہندوستان کی وہ کون سی ایسی جماعت ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے یا اپنے دیش واسیوں کے لیے لگے رہتے ہیں اور ان کے کسی بھی معاملات میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہتی ہے؟ وہ جماعت کا نام بتائیے۔ اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو میں بتا دیتا ہوں، اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ اور جمعیت علماء ہند کے جو موجودہ صدر ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، مولانا کے خلاف، جمعیت کے خلاف بڑی بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بات کمنٹ کرتے ہیں۔ میں کئی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی مولانا ارشد مدنی کے حالات کے بارے میں، اس میں لوگوں نے ایسی بھدی کمنٹ کی، بھائی آپ کسی جماعت کا نام بتائیے یا کوئی جمعیت کا نام بتائیے، جو جمعیت جو جماعت ہر معاملے میں، چاہے وہ مسلمانوں کا معاملہ ہو، غیروں کا معاملہ ہو، وہ جماعت کھڑی رہتی ہے۔ آپ کو اگر ملے گا تو وہ جماعت صرف جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی کی ٹیم ہی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ظاہر ہے بڑی بڑی باتیں کر کے سوشل میڈیا پہ آ کر مشہور ہونا ہے، مولانا محمد مدنی کے خلاف، مولانا محمود اسد مدنی کے خلاف اور جمعیت کے خلاف۔ ایک وکیل ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا، وہ وکیل جب بھی زبان کھولتا ہے وہ غلطی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ میں اس وکیل سے کہنا چاہتا ہوں، میں اس پڑھے لکھے جاہل وکیل سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اور اگر آپ نے کچھ کیا ہے ہندوستان میں، ہندوستان والوں کے لیے، دیش واسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے، تو آپ ثبوت دکھائیے۔ آپ نے کتنے کیس لڑے مسلمانوں کے؟ کتنے نوجوان ہمارے جیلوں میں گرفتار ہے، بند ہیں، جیلوں میں بند ہے؟ کیا کبھی آپ کو فکر لائق ہوئی؟ اگر کسی کو فکر ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جو رات میں سوتی ہے تو یہی کہہ کے سوتی ہے کہ میرے دیش کے کچھ نوجوان بے قصور جیلوں میں بند ہیں، بے قصور جیلوں میں بند ہیں۔ اور جمعیت ہر معاملات میں کام کر رہی ہے۔ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ صرف زبان کی وجہ سے ان کو بنگلہ دیشی گھوشت قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں بھی مسلمان مل جائے اس کو بنگلہ دیشی گھوشت قرار دے دیا جائے گا۔ اس لیے وہاں پر جمعیت کام کر رہی ہے، جمعیت کے لوگ لگے رہتے ہیں۔ خود مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اس معاملات میں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ وکیل صاحب، آپ نے کیا کیا؟ آپ سوالوں کا جواب دیجیے۔ اتنے سارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، کتنے نوجوانوں کو آپ نے جیلوں سے رہا کرایا؟ اور جمعیت کے پاس ثبوت ہے، جمعیت کام کرنا چاہتی ہے، انہیں کام سے مطلب ہے، انہیں نام سے مطلب نہیں ہے، انہیں کام سے مطلب، وہ کام کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں دھرم کے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، نہیں۔ ابھی جمعیت نے جو پنجاب میں کام کیا، مفتی رئیس احمد قاسمی کی زبان سے یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچی کہ جمعیت نے 50 لاکھ روپے کا انتظام کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم پنجاب والوں کے لیے 50 لاکھ روپے ہم دیں گے۔ کیا باتیں کرتے ہو یار؟ اور جو لوگ بھی جمعیت کے خلاف بات کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، سوال پوچھنا اپنی جگہ ہے، سوال آپ مولانا محمود مدنی سے بھی کر سکتے ہیں، مولانا ارشد مدنی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر آ کر جو آپ کی زبان میں آئے، جو آپ کے دل میں آئے، آپ نکال دیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیجئے، اگر سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے خلاف بھی مت بولیے۔
آپ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کیسی کیسی بھدی بھدی باتیں کرتے ہیں. میں نے جو کمنٹ پڑھا مولانا ارشد مدنی کا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یار لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے جمعیت. مسلمانوں کے نوجوانوں کو چھڑانے کے لیے جو جیلوں میں بے قصور بند ہے، بہت سارے 22 سال کے بعد چھوٹ کے نکل رہے ہیں باعزت بری، ان کی زندگی تباہ ہو گئی جیلوں کے اندر. یہ فکر کون لے رہی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو یہ فکر کو لے آگے بڑھا رہی ہے؟ وہ جماعت اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند، مولانا محمود اسعد مدنی اور مولانا ارشد مدنی، مولانا حکیم الدین قاسمی اور جتنے بڑے بڑے ہمارے جمعیت کے صدور حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ لوگ لگے رہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے. ہم جمعیت کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس لیے کسی پر کوئی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس پر ٹیکا ٹپنی کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے، اچت بات نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. افسوس لگتا ہے جب کسی کے خلاف جو کام کر رہا ہو میدان میں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خود تو کچھ نہیں کرنا لیکن دوسروں کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرنا ہے. ایسی باتیں کرنے سے باز آ جاؤ، اسی میں کامیابی اور اسی میں بھلائی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں تفریق پیدا مت کرو. امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.